بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک رات میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر آج کی رات جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ایک کنفیوژن ہے آج کی رات کے حوالے سے، کیونکہ مختلف آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، مبارک کے میسیجز یا خوشحالی کے میسیجز۔ تو پاکستان سے جو موسٹلی میسیجز آتے ہیں وہ عید شب معراج کے میسیجز آتے ہیں۔ ایران میں جب ہم ہوتے تھے تو وہاں میسیج آتے تھے شب عید مبعث کے میسیجز۔ تو ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ مبعث کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ کیا شب معراج ایک الگ رات ہے اور شب مبعث ایک الگ رات ہے؟ تو ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے اہل سنت میں اور شیعوں میں، کیونکہ اہل سنت کے یہاں جو مبعث ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے، لیکن مکتب تشیع کے یہاں جو شب مبعث ہے وہ شب 27 رجب ہے۔ معراج کی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں معراج 27 کو ہے، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہے، بعض ہمارے روایات ہیں کہ معراج ماہ مبارک رمضان میں واقع ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو حتمی بات ہے وہ شب مبعث کی ہے۔ تو نارملی یہاں بھی میں نے دیکھا شیعہ شب معراج کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس چیز کی مبارک بادی حتمی ہے وہ شب مبعث رسول ہے کہ آج کی رات رسول گرامی مبعوث ہوئے تھے رسالت کے لیے، لہٰذا اس کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور آج کی رات جو اعمال بھی ہم لوگ بجا لاتے ہیں وہ اعمال شب معراج کے نہیں ہیں، شب مبعث کے اعمال ہیں، جس میں زیارت امیر المومنین ہے۔ وہ مجلس کی آخر میں ہم کچھ اعمال کروائیں گے اور کچھ اعمال بتائیں گے جو انشاءاللہ آپ لوگ گھر جا کے انجام دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شب معراج کا مطلب، مبعث کا مطلب مبعوث ہونا، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جب سے پیدا ہوئے نبی تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں علی بھی اس وقت سے ولی تھا جب سے آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مبعث کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت۔ ایک مرتبہ انسان نبی ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ وہ بھی مجبوری تھی اس زمانے، اور مکے کی مجبوری تھی، کیونکہ مکے والے کبھی بھی کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے جب تک وہ 40 ایئرز کو کراس نہیں کرتا تھا۔ جس طرح آپ کے یہاں ایک ایڈلٹ ہونے کی ایج ہوتی ہے کہ بندہ 18 کا ہو جائے تو اب یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو اسلامی سوسائٹی وہاں 15 سال کی ایج ہوتی ہے، یہاں پہ مثلاً 18 سال کی یا 16 ایئرز کی ایج ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی کو اگر کوئی عہدہ ملتا تھا تو تب تک اسے وہ رسپانسبلٹی کو نہیں مانا جاتا تھا جب تک وہ 40 ایئرز کا نہیں ہو جاتا۔ تو اگر رسول 30 سال میں اعلان نبوت کرتے ان کی نبوت کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرتا، 25 سال میں کرتے ان کی نبوت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس عرب کی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ اعلان نبوت کریں گے۔ اور ون آف دا ریزن آف امامت امیر المومنین بھی یہ ہے کہ مولا علی کی ایج کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا علی، اس لیے ہم نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا کیونکہ آپ سب اصحاب میں سب سے جوان ینگ صحابی تھے، لہٰذا ہم نے آپ کو امامت نہیں دی۔ اور فلاں صاحب کو امامت اس لیے دی کیونکہ فلاں صاحب ایج میں سب سے زیادہ بڑے تھے۔ تو امام نے فرمایا یہ مقامات عمر کو دیکھ کے نہیں دیے جاتے، قابلیت کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب شب معراج جو رسول خدا کا معراج ہے، اس میں بہت زبردست دلیل ہے امامت امام زمانہ کرنا،
یعنی جو کرامتیں خدا نبی کو دیتا ہے، کسی مقام والے شخص کو دیتا ہے، اس میں دلیلیں بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ حضرت حجت، کیونکہ امام زمانہ کبھی ولادت آنے والی ہے، سب سے بڑا ایکسکیوز جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے آپ شیعہ بولتے ہو کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو ایک برادر اہل سنت نے ایک نوجوان لڑکے سے سوال کیا، کہا دیکھیے جناب، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اب ڈفرنس صرف اتنا ہے، مانتے آپ بھی ہو حضرت مہدی کو، مانتے ہم بھی ہیں حضرت مہدی کو، ڈفرنس یہ ہے اور جھگڑا اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو پیدا ہو چکے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ کہا ایک ذرا مجھے لاجیکل بات ہے، مجھے آنسر دو، ایسے امام کا فائدہ کیا جو پیدا ہو چکا ہے بٹ آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ اس سے مل نہیں سکتے، آپ اس سے کوئی کوشچن نہیں پوچھ سکتے، آپ بولتے ہو حضرت مہدی ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ میں اس سے مل نہیں سکتا، حضرت مہدی موجود ہیں بٹ میں اس سے کوشچن نہیں کر سکتا، اتنے شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، پرابلمز ہیں، میں کسی بھی پرابلم کا سلوشن حضرت مہدی سے پوچھ نہیں سکتا۔ کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہوں گے، مطلب میں تب ملوں گا جب پیدا ہوں گے، تو ایسی پرسنالٹی کے ہونے کا فائدہ کیا جس سے انسان مل ہی نہ سکے؟ تو مسئلے کو ختم کر دو، تم بھی یہ بولو کہ جب وہ آئیں گے تو ملیں گے۔ اب فرق ایک ورڈ کا ہے، ہم کہتے ہیں بورن پیدا ہوگا، تم کہتے ہو ظہور ہوگا، تو تم ظہور کے بعد ملو گے، ہم پیدائش کے بعد ملیں گے، تو ایک ہی نظریے کو مان لیتے ہیں کہ بھائی ملیں گے تو دونوں بعد میں نا۔ تو یہ جھگڑا کیسا، یہ عقیدوں کی فائٹنگز کیسی کہ بھائی آپ ضد کرو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم کہیں گے کہ پیدا ہوں گے، لیکن ایسے امام کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں جس سے انسان مل نہ سکے، جس سے انسان ملاقات نہ کر سکے۔ اب یہ بھی جوان بیچارہ پریشان ہو گیا کہ مولانا واقعی بات تو بڑی ریزنیبل ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پیدا ہو چکے بٹ ہم ان سے مل نہیں سکتے، ہم کوئی کوشچن اور کوئی آنسر نہیں لے سکتے ان سے، ہسٹوریکل پرابلمس ہیں ان کو سالو نہیں کر سکتے، عقیدتی تھیوریکل پرابلمس ہیں وہ امام سے مل کے سالو نہیں کر سکتے، تو پھر اس عقیدے کا فائدہ کیا؟ اس کا جواب پروردگار عالم نے شب معراج کے واقعے میں دے دیا۔ میں نے کہا معراج کا وہ واقعہ ہے جو ہر امت کا مسلمان اسے مانتا ہے، سنی ہوگا وہ معراج کو مانتا ہے، شیعہ ہوگا جو معراج کو مانتا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو شب معراج کے واقعے کو نہیں مانتا۔ اور آپ پوچھئے شب معراج کے واقعے میں ہوا کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول خدا کو نبی نے کہاں پر بلایا؟ معراج پر بلایا۔ کس عالم میں بلایا؟ روایت لکھتی ہے کہ رسول خدا وضو کر رہے تھے اور فرماتے جب معراج پر بلایا، وہ جو وضو کا پانی تھا، وہ جو پانی کے قطرات تھے، وہ قطرات وہیں پہ رک گئے۔ فرمایا جب دروازے سے بلایا، جو دروازے کی کونڈی تھی اس کونڈی نے وہیں پہ ہلنا چھوڑ دیا، جو بستر کی گرمی تھی وہ گرمی وہیں پہ رک گئی، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ تھم گئی، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ کہتے ہیں جو پرندے اڑتے تھے انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، جو ہوائیں چلتی تھی انہوں نے چلنا چھوڑ دیا، جو گندم زمین سے اگتی تھی اس نے اگنا چھوڑ دیا، جو بادل چل رہے تھے بادلوں نے چلنا چھوڑ دیا، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ اور کہا جب رسول خدا معراج سے واپس آئے، اب کتنی دیر معراج پر رہے، یہ حدیث معراج جا کے پڑھیے، جنت کی سیر بھی کی ہے، جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا اسے بھی دیکھا ہے، ملائکوں سے ملاقات بھی کی ہے، جناب جبرائیل سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن فرماتے ہیں جیسے نبی معراج سے واپس آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی پھر وہیں سے شروع ہو گئی، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب اصحاب نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عالم کیا تھا کہ جب آپ کائنات سے گئے تو پوری کائنات تھم گئی، پانی وہیں پہ رک گیا، ہوائیں وہیں پہ رک گئیں، بارش نے برسنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات فریز ہو گئی تھی، اور یا رسول اللہ جیسے آپ کائنات میں واپس آئے ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا، بارش نے پھر برسنا شروع کر دیا، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نبی کی مثال ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہارا سول ہے، جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح ہے، جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، قدم چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں ہوں روح کائنات، جب تک کائنات میں تھا تو کائنات چل رہی تھی، اور جب
کائنات سے نکل گیا تو گویا کائنات مردہ ہو گئی، اور جب کائنات میں واپس آیا اور کائنات چلنے لگی، میں نے کہا اے میرے برادر اہل سنت مجھے یہ بتاؤ، آج تو رسول خدا کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن بادل بھی چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر پوری کائنات میں یہ بارش کے قطرات بہ رہے ہیں، یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ روح کائنات کے صدقے میں۔ ہر چیز کا سول ہوتا ہے، باڈی کے اندر سول ہے، روح موجود ہے، کائنات کے اندر بھی ایک سول ہے، اور وہ سول کیا ہے؟ جس کو مختلف الفاظ میں کبھی قطب اعظم بولا جاتا ہے، کبھی امام بولا جاتا ہے، کبھی ولی بولا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا اللہ کی زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی اگر ولی خدا کائنات سے چلا جائے تو کائنات تباہ ہو برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، وہ بارش کی صورت میں ہوں، وہ رزق کی صورت میں ہوں، وہ چاند کی گرمی کی صورت میں ہوں، وہ ستاروں کی چمک کی صورت میں ہوں، یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ کائنات میں کوئی روح خدا موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بولا جاتا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ روح پروردگار عالم ہے جس کی وجہ سے کائنات میں فیض چل رہا ہے۔ تو کبھی بھی خدا کائنات کو اپنے ولی سے خالی نہیں کرتا۔ اب یہ کہ امام کو غیبت کے پردے میں کیوں بھیجا؟ یہ مجبوری کائنات ہے، کیونکہ ولی خدا کائنات سے نہیں جا سکتا۔ اگر خدا امام کو ظاہر کر دیتا تو جس طرح 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا، 12ویں کو شہید کر دیا جاتا۔ تو خدا کی آواز آئی، تم نے 11 کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، ان کو شہید کروا دیا۔ اب جب تک طلب تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ کشش تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ پیاس تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تب تک میں 12ویں کو بھیجوں گا نہیں۔ یعنی جب تک تم حسین شناس نہیں بنو گے، امام شناس نہیں بنو گے، تب تک میں امام کو نہیں بھیجوں گا۔ اب اگر خدا نے معجزوں کے طریقے کائنات کو فتح کرنا ہوتا تو امام حسین کے ہاتھوں سے کروا دیتا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے کروا دیتا، حضرت نوح کے ہاتھوں سے کروا دیتا۔ 900 ایئرز حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، لیکن خدا نے معجزوں کے ذریعے سے نہیں کروایا۔ اگر لوگوں کو زبردستی بائی فورس منوانا ہوتا کہ میں خدا ہوں تو ہر نبی کو معجزہ دے دیتا۔ خدا کبھی کبھی عذاب بھیجتا تھا تاکہ دوسری قوموں کے لیے اللہ عبرت بنا دے کہ دیکھو انہوں نے یہ اعمال کیے تھے، میں نے عذاب بھیجا تھا۔ لیکن اس رسول خدا کی نبوت کے بعد اللہ نے عذاب بھیجنا بھی چھوڑ دیا، پر میں بار بار میں عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یہ عقل تمہارے لیے حجت ہے، واقع کربلا تمہارے لیے حجت ہے، شہادت امام موسیٰ کاظم تمہارے لیے حجت ہے۔ یہ سارے معجزے میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اور پوری قرآن میں ساری قوموں کی عادتیں بتا رہا ہوں کہ کس قوم نے کیا کیا تھا عذاب میں ہوئے تھے، کس نے کیا کیا کہ اسے فلاح ملی۔ جناب حر کا واقعہ ہمارے لیے حجت ہے، جناب حبیب کا واقعہ ہمارے لیے حجت ہے کہ دیکھو قوموں نے ترقی کی اپنے اعمال کی بنیاد پہ، قومیں تباہ و برباد ہوئیں اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ اب بندہ یہ بولے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں نے ترقی کیوں نہیں کی، اور انگریز لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اس نے ترقی کیوں کی؟ تو میں تجھے اصول بتا رہا ہوں، مَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو محنت کرتا ہے میں اسے نتیجہ دیتا ہوں۔ اب محنت کافر بھی کرے گا نتیجہ دوں گا، محنت مسلمان کرے گا ڈبل نتیجہ دوں گا۔ یہ نہیں کہ تم صرف زبان سے میرا ذکر کرو اور نعمتیں تمہیں ملتی جائے، عمل بھی کرو، فکر بھی کرو، اور ساتھ میں ذکر بھی کرو، پھر خدا تجھے کیا دے گا؟ نعمتیں عطا کرے گا۔ تو جب تک قوموں میں صلاحیتیں پیدا نہیں ہو جاتی تب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب رسول خدا کو معراج پر بلایا، معراج بھی اتمام حجت تھی۔ جب نبی معراج سے واپس آئے، فرماتے جب واقعات کو سنایا، کئی ایسے اصحاب تھے جنہوں نے واقعات کو سن کے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب جہنم کا ذکر کرتے تھے، جب جنت کا ذکر کرتے تھے، نعمتوں کو سنتے تھے تو رغبت ہوتی ہے جنت کی طرف۔ جہنم کو سنتے ہیں تو انسان کے وجود میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ہماری پوری زندگی کو کنٹرول اگر کرتی ہیں وہ دو چیزیں کرتی ہیں، یا محبت یا نفرت، یا ڈر یا محبت۔ مثلاً آپ گاڑی چلاتے ہیں، یہاں پہ پاکستانی لوگ بھی ہیں، کچھ افغانی بھی ہیں، بہرحال جو بھی مسلم کنٹری سے یہاں پہ آیا ہے ان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ آپ گاڑی چلاتے ہو مثلاً یو کے میں،
اور آپ کے سامنے ایک ریڈ سگنل آیا، آپ نے گاڑی کو روک لیا، تو ہم نے کہا جناب کتنا مہذب ہے، بڑا سویلائزڈ ہے، یہ ریڈ سگنل کے سامنے رک گیا۔ اور یہی بندہ جو پاکستانی یہاں پہ ریڈ سگنل کے سامنے رک رہا ہے، یہ واپس کراچی گیا، لاہور گیا، تہران گیا، وہاں پہ ریڈ سگنل کو توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیا سمجھ نہیں آیا ودن 1 ویک انسیولائز کیسے ہو گیا؟ کہ پھر وہی بندہ پاکستان سے واپس آتا ہے انگلینڈ، ودن 1 آور سیولائز ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ 20 سال انگلینڈ میں رہنے کے بعد بھی جب پاکستان جاتا ہے تو سگنل توڑتا ہے، اور وہاں سے یہاں آتا ہے تو انسان کا بچہ بن جاتا ہے، ودن 1 ڈے وہ سگنل کے سامنے رک جاتا ہے۔ یہ کون سا پاور ہے جس نے اس کو اتنا بدل دیا؟ یہ کون سی طاقت ہے جس نے انسان کو اتنا سیولائزڈ بنا دیا؟ بولا جاتا ہے نا مسلم سوسائٹیز موسٹ انسیولائزڈ سوسائٹیز ہیں، اور ویسٹرن سوسائٹیز سب سے زیادہ سیولائزڈ سوسائٹیز ہیں۔ یہاں آپ کو سیولائزڈ کون بنا رہا ہے؟ اور وہاں جب آپ انسیولائزڈ بن جاتے ہو، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو انسیولائزڈ بنا رہی ہے؟ یہ کانسیپٹ آف جہنم اور جنت انسان کو سیولائزڈ بنانے کے لیے، کیونکہ اگر ڈر نہ ہو تو انسان سیولائزڈ نہیں بنتا، لالچ نہ ہو تو انسان سیولائزڈ نہیں بنتا۔ 2 چیزیں آپ کو سیولائزڈ بناتی ہیں، پیسے کی لالچ انسان کو سیولائزڈ بناتی ہے، پیسے کے کھونے کا ڈر انسان کو سیولائزڈ بناتا ہے۔ میں نے سوال کیا کسی بندے سے آسٹریلیا، میں نے کہا رات کے 2 o'clock ایٹ نائٹ، آدھی رات میں مڈ نائٹ میں ایک گاڑی بھی نہیں ہے، بٹ آپ رکے ہوئے سگنل کے سامنے۔ میں نے کہا پاکستان میں رکو گے؟ کہ نیور مولانا، کبھی نہیں رکوں گا وہاں۔ میں نے کہا یہاں کس نے آپ کو روکنے پر مجبور کیا؟ کہ مولانا اسی چیز نے مجبور کیا جس چیز کی خاطر میں آسٹریلیا آیا تھا۔ میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ کہ ڈالر کمانے، اگر سگنل توڑوں گا تو میں ڈالر کماؤں گا۔ صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، 1 گھنٹے کا 15 پاؤنڈ ملے یا 20 پاؤنڈ ملے یا 25 پاؤنڈ ملے، اور ایک سگنل توڑنے پہ مجھے 70 پاؤنڈ کا فائن لگ جائے مولانا، تو میرا پیسہ چلا جائے گا۔ تو قوم سیولائز بن رہی ہے کس بنیاد پہ؟ مال کی محبت کی بنیاد پہ۔ اب یہ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ ڈر پیدا کرتی ہے۔ جب تک محبت نہیں تو آپ کے وجود میں فیئر نہیں۔ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری ڈاٹر ہے، اگر محبت ہے تو میرے دل میں فیئر ہوگا کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر محبت ہوگی تو ڈر ہوگا کہیں یہ جہنمی نہ بن جائے۔ اگر محبت ہوگی تو ڈر ہوگا کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ اگر محبت ہے تو ڈر ہوگا کہیں یہ بچہ راستہ بھٹک نہ جائے۔ لہٰذا 24 گھنٹہ میں اسے سمجھاؤں گا بیٹا یہ چیز کھانا، یہ چیز نہ کھانا، یہاں پہ جانا، یہاں پہ نہ جانا، یہ بک پڑھنا، یہ بک نہ پڑھنا، ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھنا، یہ پروگرام نہ دیکھنا، کیونکہ میرے دل میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس محبت نے کیا پیدا کیا میرے دل میں؟ ڈر کو جنم دیا۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ فلسفہ فلسفی آف جہاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اور اس محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، کیونکہ جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے اسی کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہو۔ محبت نہیں تو سیکریفائی نہیں۔ آج بچوں کے لیے سیکریفائی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کئی والدین ہیں جو ان کنٹریز میں مشکلات کے دوچار ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا اپنے بچوں کی خاطر یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مینٹلٹیز ڈفرنس ہیں، کہ مولانا ایجوکیشن کی خاطر رکے ہوئے ہیں، سیفٹی کی خاطر رکے ہوئے ہیں، فار بیٹر فیوچر یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس کے لیے قربانی دے رہے ہو؟ صبح سے شام تک مرد اگر کماتا ہے تو بیوی بچوں کے لیے، پسینہ بہا رہا ہے تو بیوی بچوں کے لیے۔ یہاں تک تو ہماری تو مینٹلٹی یہ ہے کہ ہم صرف بچوں کا نہیں سوچتے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ 4 نسلیں آگے میں نے اتنا بنانا ہے، ان کے لیے محنت کرنا ہے، اتنا جمع کرنا ہے۔ محبت سیکریفائی کرواتی ہے۔ پسینہ بہاتا ہوں بچوں کے لیے، پر میں جب محبت ہوگی تو سیکریفائی ہوگا۔ فلسفی آف عبادت بھی یہی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے کتنا سیکریفائی کر رہا ہے۔ جتنی خدا سے محبت ہوگی اتنا سیکریفائی زیادہ ہوگا۔ یہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں بھوک کرتا ہوں، مطلب خدایا میں سیکریفائی کر رہا ہوں تمہارے لیے، پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، بھوک کو برداشت کر رہا ہوں۔ پھر خدا کہتا ہے اگر تم نے میرے لیے اتنا سیکریفائی کیا ہے تو میں جنت میں تجھے اس کا انعام اتنا دوں گا، کیونکہ تم نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ تبھی اولاد کو کہا کہ مور دین 30 ایئرز 40 ایئرز تمہارے والد نے تمہارے لیے سیکریفائی کیا، اس نے سفر کیا، اس نے محنت کی۔ اس ماں نے 8 منتھ 9 منتھ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، پیدا ہونے کے بعد تجھے دودھ پلایا، اس کے بعد تمہاری گندگی کو صاف کیا۔ کون انسان ہے جو گندگی سے محبت کرتا ہے؟ لیکن اس قدر سے محبت ہے کہ وہ گندگی بھی سے گندگی نہیں لگ رہی، خوشی خوشی اپنے بچے کا کام کرتی ہے۔ فرمایا اب ماں نے سیکریفائی کیا، باپ نے سیکریفائی کیا، جب اس نے اتنا سیکریفائی کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، اب تمہیں حق نہیں ہے کہ ان سے بلند آواز میں بات کرو۔
بھائی مومنین کہتے مولانا کربلا جانا ہے امام حسین کی زیارت کرنی ہے، مدینے جانا ہے رسول خدا، وہ بہت توفیق بڑی ہے کہ بندہ رسول کی جا کے زیارت کرے، امیر المومنین کی جا کر زیارت کرے، لیکن کئی ایسی چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا النظر الی الوالد عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، باپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا عبادت ہے، ماں کے ہاتھ کو چومنا عبادت ہے، ماں کے قدموں کو چومنا عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن بندہ کہتے ہیں کربلا جاؤں گھر میں ماں کو ناراض کر کے جاتا ہے، مدینے جاؤں باپ کو ناراض کر کے جاتا ہے، بیوی لاکھ عبادتیں کرے لیکن اگر شوہر کو ناراض کرے، باپ کو ناراض کرے، ماں کو ناراض کرے، پہلے تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی عبادتیں ہیں جو تمہارے قریب ہیں، ان عبادتوں کو بجا لاؤ، پھر خدا توفیق عبادت اکبر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو میم اردو کے لفظ ہیں، میم ایم سے آتا ہے، دو میم یاد رکھیے، کیونکہ ہمارے ہاں کئی ایسی روایات ہیں جن کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور روایت اگر انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمیونیکیشن انسانوں کے بیچ میں جو ہوتی ہے وہ ورڈز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ کسی کو اردو نہیں آتی، یہاں پہ امام زمانہ بھی آ کے بات کریں، اور اگر کسی کو عربی نہیں آتی اور امام عربی میں بات کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا کی اتنی بڑی نہج البلاغہ لیکن عربک میں ہے، آپ اٹھاؤ گے ایک لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو کمیونیکیشن انسان کی بٹوین ہوتی ہے وہ ورڈز کے ذریعے ہوتی ہے، اور ورڈز کی میننگ اگر آپ کو غلط سمجھ میں آ گئی تو آپ کا پورا کانسیپٹ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ہی ورڈ ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب لفظ مولا سے اہل سنت نے لیا فرینڈ، دوست، ہم نے لیا امام۔ ایک ہی لفظ کسی کو سنی بنا رہا ہے، ایک ہی لفظ کسی کو شیعہ بنا رہا ہے۔ تو جب تک لفظ کلیئرلی انسان کو سمجھ میں نہ آئے انسان کی زندگی آباد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا، اور دجال کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا دجال کون ہے، دجال کیسا دکھتا ہے؟ تو بچوں نے آج کل موویز بھی دیکھی ہوئی ہیں، کہیں پہ بیٹ مین، کہیں پہ آئرن مین، تو یہ کانسیپٹ کریٹ ہوگا دجال کوئی ایک آدمی ہے جو سپر ایکسٹرا آرڈنری پاورز رکھتا ہوگا۔ تو دجال کیسا ہوگا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، سنگل آئی والا ہوگا، جو بعض اوقات ڈالر پہ آپ کو دکھائی جاتی ہے ایک آنکھ۔ تو کسی نے اچھا سوال کیا کہ مولانا آج دو آنکھوں والے کچھ نہیں کر پا رہے تو ایک آنکھ والا کیا کرے گا؟ دو آنکھوں والے کچھ نہیں کر پا رہے، ایک آنکھ والا دجال کیا کرے گا؟ اور فزیکلی جس کی ایک آنکھ ہے وہ ایب نارمل ہے، تو ایک ایب نارمل بندہ پیدا ہوگا، وہ کائنات کو کیا کرے گا؟ یا فرمایا کہ سفیانی آئے گا۔ اب سارے انتظار میں کوئی بندہ آئے گا جس کا نام مثلا نیم بائی سفیانی نہیں۔ جب بھی قرآن بات کرتا ہے اور حدیث بات کرتی ہے، حدیث میں کسی شخص کی، کسی پرسن کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ صفت کی بات ہوتی ہے۔ خدا نے کبھی نہیں بتایا کہ مثلا فلاں 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 پہ لعنت بھیجو، نہیں، قرآن نے صفت بتائی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب یہ نہیں کہا کہ یزید پہ لعنت ہے، ایون پورے قرآن میں یہ بھی نہیں کہا کہ ابلیس پہ لعنت ہے۔ کہا بسم اللہ سے پہلے کہو کہ شیطان پہ لعنت ہے۔ کبھی سوچا اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ابلیس پہ لعنت بھیجو؟ ابلیس نیم ہے، شیطان صفت ہے۔ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن ابلیس شیطان بنا اس دن لعنت ہو گئی۔ جب تک یزید تھا اس پہ لعنت نہیں تھی، جس دن یزید ظالم بنا اس دن لعنت ہو گئی۔ جس دن کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے لعنت آ جاتی ہے، جس دن ظلم کرتا ہے لعنت آ جاتی ہے، جس دن چوری کرتا ہے لعنت آ جاتی ہے، جس دن شراب پیتا ہے لعنت آ جاتی ہے۔ جب ہمارے اندر بری صفت آتی ہے لعنت آ جاتی ہے، ورنہ ایز اے پرسن کوئی انسان برا نہیں ہے۔ یزید بھی اپنے ماں کی گود میں پیدا ہوا، ایک بچے کی حیثیت رکھتا تھا۔ حبیب بھی اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوا، ایک بچے کی حبیب کو حبیب کس نے بنایا؟ حبیب کی اچھی صفت نے حبیب بنایا۔ یزید کو یزید کس نے بنایا؟ یزید کی بری صفت نے یزید کو یزید بنایا۔ تبھی پورے قرآن میں خدا رسول کو 5 ٹائم صرف نام سے پکارتا ہے،
اور more than 100 times رسول کو صفت کے نام سے پکارتا ہے. تو قرآن جب جنت میں بھی بندہ جاتا ہے نام کی خاطر نہیں، نام دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا. آپ اپنے بچے کا نام رکھ دیا مثلا سخی علی، شیر علی. اب ضروری تھوڑی ہے بچہ شیر بھی ہو، پتہ چلا بڑا ہوا چوہے کو دیکھ کے بھاگ گیا، نام رکھا شیر علی. کہ مولانا میرا بیٹا ہے نام ہے سخی علی، پتہ چلا ایک نمبر کا کنجوس ہے. تو نیم رکھنا دنیا کا سب سے ایزی وے ہے. کسی بچے کا نام رکھنا، کسی خاتون کا نام بطول رکھ دیا، کسی کا نام سخی رکھ دیا، کسی کا نام صدیق رکھ دیا، کسی کا نام صادق رکھ دیا. یہ سب سے ایزی وے ہے نام رکھنا. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اس نام کی صفت کو اس بچے کے اندر ڈالنا، اس شجاعت کو اس بیٹے کے اندر ڈالنا، اس عفت و حیا کو اس بیٹی کے اندر پیدا کرنا. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اب ہم دنیا کے آسان ترین کام کر رہے ہیں. بچہ پیدا ہوا، ٹیلی فون کیا، مولانا نام کیا رکھوں؟ ابھی نام رکھو فاطمہ، نام رکھو حسن، نام رکھو حسین. آسان ترین کام کیا. اور جو صفت پیدا کرنی ہے سب سے مشکل ترین کام ہے، وہ انگریز کر رہے ہیں آج کل ہمارے بچوں کے اوپر. یعنی مشکل کام وہ انجام دے رہے ہیں اور آسان کام میں انجام دے رہا ہوں. حالانکہ میں نے 24 آورز کس پہ کام کرنا تھا؟ صفت پہ کام کرنا تھا. تو دجال جو ہے وہ ایک صفت ہے. دجال کسی پرسن کا نام نہیں ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے. کون سا سسٹم؟ دجالی سسٹم، ایک آنکھ والا سسٹم. ایک آنکھ کا مطلب کیا؟ کل امام نے فرمایا کہ انسان کی عقل کا پتہ انسان کی سلیکشن سے چلتا ہے. جن کو یاد ہو کل کی مجلس، دجال کی جو سلیکشن ہوگی وہ سنگل آئی سلیکشن ہوگی. مطلب وہ چیزوں کو جب چوز ان پک کرے گا وہ کس بنیاد پہ کرے گا؟ ایک آنکھ کی بنیاد پہ کرے گا. اس کی آنکھ کیا ہے؟ فرمایا صرف اکنومیکلی آنکھ ہے. مطلب وہ تعلق بنائے گا بیس آن اکنومک. وہ رشتہ قائم کرے گا بیس آن اکنومک. وہ جو بھی کرے گا یہ سوچے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے فائنینشیل فائدہ کتنا ہوگا. وہ دوستیوں میں فائنینشیل پوزیشن کو دیکھے گا، وہ رشتوں میں فائنانس کو دیکھے گا، وہ سفر میں فائنانس کو دیکھے گا. ایک ہمارے پارا چنار کا مومن تھا، تقریباً 22 گریڈ کا آفیسر تھا. پاکستان میں 22 گریڈ کا آفیسر ایک اچھی خاصی اس کی تنخواہ ہوتی ہے. لیکن دوستوں نے ایک پاکستان میں ٹرن اوور آیا تھا کہ اس میں اکثر لوگ پارا چنار کے کوئٹہ کے موونگ ٹو دا آسٹریلیا، اور کوئی پکچر بھیج رہا ہے یہ آسٹریلیا کا جزیرہ، یہ آسٹریلیا میں مزے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس بندے نے آن ڈیوٹی بندہ، اتنی بڑی جاب تھی اس کی، اس نے وہ جاب چھوڑ کے اور اللیگل وے میں آسٹریلیا جانا چاہا، اور ملیشیا سے آگے وہ کشتی میں ڈوب کے مر گیا. خسرت دنیا والآخرہ. میں جو ڈیسیجن لے رہا ہوں وہ کس بیس پہ ڈیسیجن لے رہا ہوں؟ اگر صرف ایک آنکھ میرے سامنے، اس میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا میری موت کا خطرہ ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہا میری جان خطرے میں ہے، صرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے کیونکہ وہاں پہ مال زیادہ ہے، وہاں پہ پیسہ زیادہ ہے. مطلب میرے ڈیسیجن صرف اگر فائنینشیل بنیاد پہ ہوئے تو میں کس سسٹم میں جی رہا ہوں؟ میں دجال کے سسٹم میں جی رہا ہوں. ایک سنگل مثال دیتا ہوں. ایک ملک خود کو بچانے کے لیے دوسرے ملک کو تباہ کر دیتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میری کنٹری بچ جائے، میں بچ جاؤں. لیکن اگر ایک ایٹم بم سے 65,000 لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ایک ایٹم بم سے 95,000 لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، فلسطین میں thousands of لوگ مر جاتے ہیں تو مر جائیں، بٹ میں بچ جاؤں. اس سسٹم کو بولا جاتا ہے سسٹم آف سیلفشنس، جس میں انسان صرف اپنا سوچتا ہے، جس میں سیکریفائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صرف انسان اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے، مال اپنے لیے، ذات کے لیے، اپنے وجود کو بچانے کے لیے پورے سسٹم میں چلتا. یہ سسٹم آف دجال ہے، سسٹم آف امام زمانہ، سسٹم آف رسول اللہ، جس کی دعا آپ اپنی نمازوں میں کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم دو آنکھوں والے ہیں. یہ قرآن کی بیوٹی ہے کہ پورے قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. اب یہ کانسیپٹ بھی ختم ہوگا کہ بندہ صبح سے شام تک صرف نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے بندوں پر بھی میری لعنت ہے جو صبح سے شام تک مسجدوں میں بیٹھے اور اپنی دنیا کو چھوڑ دیں. ایسے بندوں پر بھی میری لعنت ہے جو صبح سے شام تک دنیا کو لگے رہیں اور آخرت کی فکر نہ کریں. فرمایا تم دو آنکھوں والے ہو، تمہارے پاس فائنینشیل آنکھ بھی ہونی چاہیے اور آخرت کی آنکھ بھی ہونی چاہیے. جو بھی کام کرو یہ دیکھو اس سے دنیا بھی بن رہی ہے، لیکن کیا دنیا کے بننے سے میری آخرت تباہ و برباد تو نہیں ہو رہی؟ اگر آخرت بھی بچ رہی ہے اور دنیا بھی بن رہی ہے اس کام کو کرو. وہ کام کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن اگر دنیا بن رہی ہے پر آخرت تباہ ہو رہی ہے یہ کام کبھی انجام نہ دینا. تو دو میم یاد رکھیے گا. اردو کا لفظ ہے، انگلش میں آپ خود اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے میم آف معاش یعنی اکنومک،
دجال صرف اکنامک کو دیکھتا ہے، سنگل آئے فیصلہ لیتا ہے، صرف آنکھ کو بچانے کا فیصلہ لیتا ہے، اور جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں ویسٹرن سویلائزیشن تو بیسڈ آن اکنامک ہیں، یہ پوری سویلائزیشن آپ کو کنٹرول کرتی ہے، کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر۔ سگنل توڑو گے فائن ہوگا، میاں کو بولا جاتا ہے بیوی کے ساتھ تھوڑی اونچ نیچ کرو گے گھر تمہارا چلا جائے گا۔ یہ سارا ڈر اور خوف کس وجہ سے ہے؟ مال کی وجہ سے ہے۔ آدھی ملکیت لے لی جائے گی، پیسہ لے لیا جائے گا، یعنی آپ کے اندر خوف پیدا کیا جاتا ہے، مال کا خوف، یعنی پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے۔ لیکن آپ قرآن اٹھاؤ گے، خدا کبھی بھی مال کا نقصان نہیں بتاتا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے مال کا نقصان نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھو گے مال کا نقصان نہیں دیتا۔ اللہ کیا بتاتا ہے؟ آپ کے وجود میں آخرت کا خوف مناتا ہے، جسے میم آف معاد بولا جاتا ہے، ایک آنکھ معاش کی ایک آنکھ معاد کی، یعنی آخرت کا خوف آپ کے بچوں کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دنیا کا خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ مال چھوٹ جائے گا، وہاں پہ آخرت کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، اگر مخالفت کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر یہ کرو گے تو نعمتوں سے مالا مال نہیں ہوگے۔ لیکن اعلیٰ ترین منزل جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگارا، علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی، جو عبادت لوجک سے ہوتی ہے، فرمایا علی نے تیری عبادت اسی لیے کی کیونکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وقت کی قلت ہوتی ہے، موضوع کو اتنا کھول نہیں سکتا، بس دو لفظ یاد رکھیے، میم معاش اور میم معاد۔ ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5 اصول دین ہیں۔ آخری اصل کیا ہے؟ معاد، یعنی قیامت بولا جاتا ہے۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے، ایک کوشچن آپ کے مائنڈ میں چھوڑ رہا ہوں، تو سوسائٹی کو سویلائزڈ کیسے بنائیں گے؟ انگریزوں کی طرح فائن لگا کے کہ گاڑی روکو ورنہ 100 پاؤنڈ کا فائن لگ جائے گا؟ اچھا جناب گاڑی کیوں؟ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا یہاں سے چلتے ہیں بھائی، کیوں کہتے ہیں یہاں کیمرہ نہیں ہے۔ یہ آئے ہے نا، کون سی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیمرے کی آنکھ، دجالی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دجال ہمیشہ نقصان کس چیز کا دیتا ہے؟ مال کا نقصان دیتا ہے۔ کہتا ہے میرا بات مانو، نہیں تو سینکشن، نہیں تو بین کروں۔ وہ مال کو نقصان دیتا ہے، بینک اکاؤنٹس کو فریز کرتا ہے، یعنی پوری سوسائٹی کنٹرولڈ بائی اکنامک، مال کے ذریعے سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کس کی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مومن تنہائی میں گناہ نہیں کرتا، رات کو سو رہا ہے اپنے موبائل پہ گندگیاں نہیں دیکھتا۔ واقعی اسے کون کنٹرول کرے گا کہ بھائی اگر تم گندی چیز دیکھو گے، یا کوئی خاتون چھپ کے کسی نامحرم سے باتیں کرے گی، یا کوئی مرد چھپ کے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب اگر اسے یہ بولا جائے کہ 24 آورز، میں نے ایک مثال دی تھی، آج کل ٹی وی پہ کئی پروگرامز چلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک گھر کے اندر بند کرتے ہیں فور 1 month 2 month 3 months، اور ان کی ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ جتنے لوگ امام بارگاہ میں آئے ہیں، ہم سب کو بولا جائے کہ آپ کو ایک ایسے بڑے گھر میں بھیجا جا رہا ہے اور آپ 1 ہفتہ وہاں پہ اسپینڈ کریں، اور گھر کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، یعنی کارنر آف دیٹ ہاؤس، اس میں وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس 1 ہفتے میں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا، کیونکہ کہا اس کیمرے سے پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اب ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بھائی سب دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کتنے اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ جتنا ہمیں اس آنکھ پر بلیو ہے اتنا ہمیں اللہ کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے، اتنا ہمیں خدا کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے، اتنا ہمیں امام زمانہ کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے۔ امام زمانہ قوموں کو سویلائزڈ بنائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ قیامت کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ یہ جوان اگر تنہائی میں بھی ہوگا کہے گا میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تبھی فرمایا بچوں کو قرآن، نماز، روزہ، امامت سب کچھ سمجھانے سے پہلے انہیں توحید سمجھاؤ۔ اگر خدا ان کی سمجھ میں آ گیا، اگر اللہ پر بلیو ان کا مضبوط ہو گیا، تمہارا بچہ خود جا کے نماز پڑھے گا، تمہیں فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی خود جا کے حجاب کرے گی، تمہیں کوئی اسے فورسفلی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا بلیو پروردگار عالم پر مضبوط ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی مومن کو اٹھا کے بولو اللہ کے وجود پہ 2 دلیلیں دو، کہتے ہیں مولانا مجھے نہیں پتا۔ بھائی جب تمہیں نہیں پتا تو بچے کو کیسے پتا ہوگا؟ تو جب تک اپنی تھیوریز کو ہم کلیئر نہیں کریں گے تو جس نظام میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے وہ نظام امام زمانہ ہے۔ ایک واقعہ اور چند اعمال کی طرف جاؤں۔ رسول جب معراج پر گئے، نبی فرماتے ہیں ایک ملک کو میں نے دیکھا، ایک فرشتہ تھا،
اب کئی واقعات ہیں اس میں، عذاب بھی دیکھے، جنتیں بھی دیکھیں، فضائل اہل بیت بھی ہیں، لمبی حدیث معراج۔ فرماتے ہیں ایک فرشتے کو میں نے دیکھا جس کی تھاؤزنڈس آف بلینس آف فنگرز تھیں، انگلیاں تھیں۔ اب شاید اس زمانے کے مسلمز کو سمجھانے کے لیے نبی نے ایسے ہی ایگزامپل دی ہے۔ تو میں نے کہا تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ، زمین پر جتنے بارش کے قطرات ہوتے ہیں ہر ڈراپ کو کاؤنٹ کرنے کی مجھے صلاحیت موجود ہے۔ مطلب اگر لندن میں بارش ہو رہی ہے تو اللہ اگر پوچھے کہ کتنے قطرے بارش کے بہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ جتنے درخت ہیں، ٹریز ہیں، ان کے جتنے پتے ہیں، ہر پتا جب گرتا ہے یا رسول اللہ مجھے گننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جتنے پرندے ہیں مجھے پتا ہے کتنے ہیں، سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے مجھے پتا ہے کتنی مخلوق ہے۔ نبی نے فرمایا اتنی طاقت ہے کہ تم ہر چیز کو گن لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بولو گے میں کاؤنٹ کر کے بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ثواب ہے جسے تم گن نہیں سکتے، جو کاؤنٹیبل نہیں ہے، مطلب اتنا زیادہ ہے؟ کہتے جی یا رسول اللہ جب آپ پر، آپ کی آل پر کوئی صلوات بھیجتا ہے اس کے ثواب کو میں گن نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ کئی مومنین پوچھتے مولانا شب معراج کا بہترین عمل کیا ہے، یا شب عید مبعث کا بہترین عمل کیا ہے؟ وہ عمل صلوات ہے کہ معصوم فرماتے جو کثرت سے صلوات پڑھے، فرمایا تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک پنجتن کی زیارت نہ کر لے۔ یہ ان کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک پرندہ بنایا ہے، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، فرمایا ایک پر مغرب کی طرف ہے، ایک پر مشرق کی طرف ہے، اتنے بڑے پر ہیں۔ اور فرمایا جب یہ پرندہ کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے تو یہ پرندہ پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، دین یہ پانی سے باہر نکلتا ہے۔ فرمایا اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے خدا ایک فرشتہ بناتا ہے، اور صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے تا قیامت یہ دعا استغفار کرتا رہتا ہے۔ کل کیونکہ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ خود کو پریپیئر کرنے کے مہینے ہیں، انسان تیاری کرتا ہے کس کی؟ ماہ مبارک رمضان کی۔ کئی اعمال ہیں ان مہینوں میں، اسپیشلی روزے رکھنے کا ثواب ان دونوں مہینوں میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب نارمل منتھ میں آپ ایک دن روزہ رکھیں گے اس کا ثواب شاید ایک ہی دن کا ہو، لیکن اس مہینے میں ایک دن کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان کا اسپریچولی اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بہت بڑھتا ہے۔ آج کل لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس پہلے تو تھا کہ عورتیں خود کو خوبصورت بناتی تھیں، تو لیکن اب تو فرق ہی ختم ہو چکا ہے۔ کئی مرد بھی ہیں جو کریمیں لیتے ہیں اپنی اسکن کو شائن بنانے کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا اگر میں اپنے چہرے کو شائن کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ دنیا کی کریم لگاؤ گے 10 منٹس، اچھے سے اچھا فیشل کرو گے، ایک دن 2 دن اسکن پھر ویسی کی ویسی ہو جائے گی۔ تو معصوم نے فرمایا جو متواتر لگاتار وداؤٹ اینی وقفہ 40 ڈیز تک صبح کی نماز ٹائم پہ پڑھے، فرمایا میں وعدہ دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو شائننگ فیس بنا دے گا، نورانی چہرہ بنا دے گا۔ تو ایک سفیدی ہوتی ہے انگریزوں والی سفیدی، ایک سفیدی ہوتی ہے اللہ کے نور والی، جس سفیدی میں کشش بھی ہوتی ہے، لوگ آپ کی طرف نورانی طور پر، قلبی طور پہ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، اور روحانی طور پہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا فیس ہوتا ہے امام خمینی کا، یعنی امام خمینی کے لیے تو یہ کہ لوگ سامنے بیٹھ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے، مطلب اتنی اس کے فیس میں اٹریکشن تھی۔ تو یہ 2 مہینے بڑے اہم مہینے ہیں، ان مہینوں کی قدر و قیمت کو جانا کریں، ان مہینوں کی عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر انسان فضیلت دے۔ کل کے دن اناؤنسمنٹ تھی اسپیچ پلس مجلس شب جمعہ کے لیے، میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے پروگرام رکھنا ہے تو جسٹ دعائے کمیل کا رکھیں، کیونکہ صرف دعائے کمیل اگر عربک ورڈز بولے جائیں تو ان کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ دعاؤں کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دعا اگر آپ عربی نہیں بھی پڑھتے، صرف آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ دعا سمجھنے کے لیے،
صرف ہم نے کچھ ورڈز ریپیٹ نہیں کرنے ہیں کہ اگر میں ورڈز کو ریپیٹ کروں بٹ مجھے اس چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دعا کے لیے کہ انسان وہ پڑھے. نارملی جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ تو کافی ترجمے کے ساتھ مصائب کے ساتھ. تو جو پروگرام ہے دعائے کمیل کا وہ اونلی دعائے کمیل ہوگا, اس میں مجلس نہیں ہے, اور پراپر یہاں پہ دعا کا ماحول ہوگا. اور انشاءاللہ روحانیت کے ساتھ. اور معصوم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اسپیشلی شب جمعہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو پرمیشن ملتی ہے عالم برزخ سے تاکہ وہ دنیا میں آئیں. اسپیشلی مومنین کی ارواح وادی السلام, جہاں پہ قبرستان ہے وادی السلام ہے, وہ نجف کی سرزمین میں جاتی ہیں اور اپنے بیٹے, اپنے بھائی, کوئی مرحومہ کسی کی ماں ہے وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور فرمایا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو. تو وہ اسپیشل پوری دعائے کمیل کا انشاءاللہ ماحول ہوگا. رہی بات آج کے اعمال کی, تو کچھ اعمال وہ ہیں جو آپ گھر میں جا کے کریں گے, جس میں یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد, نماز عشاء پڑھنے کے بعد بڑی فضیلت تھی آج کے روزے کی. اسپیشلی کل کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. فرماتے ہیں کہ جو انسان کل کا روزہ رکھے گا وہ 60 سال کی عبادت اور 60 سال کے روزوں کے برابر ہے, یعنی 60 ایئرز کے روزوں کے برابر ہے. اگر کوئی بندہ کل روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد کل کے غسل کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کل پہلے غسل انجام دیں, پھر کل روزہ بھی رکھیں, تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز آپ سب نے پڑھ لی ہے, لیکن اس کے بٹوین آفٹر مغرب اینڈ عشاء اس میں ایک انسان کچھ گھنٹہ جا کے سو لے. نماز شب کی فضیلت میں یہ ہے کہ انسان بیچ میں کچھ آرام کرے, پھر نیند سے اٹھے. ایک مرتبہ ہم پوری رات جاگتے رہتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, اس کی بھی فضیلت ہے, لیکن نیند کرنے کے بعد جب انسان اسپیشلی اٹھتا ہے اس خاص نماز کے لیے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور اٹھنے کے بعد تقریباً 12 رکعت نماز ہے آج کی رات. جیسے آپ 11 رکعت نماز شب پڑھتے ہیں اس کو پلس کر دیں 12 رکعت سے. نارملی جس طرح صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے, اور کوئی بھی چھوٹا سورہ یعنی الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیں, قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, سورہ انا انزلنا پڑھ دیں, اس سورے کو پڑھ لیں. اس کے بعد چھوٹی سی دعا ہے, اس دعا کو آپ انجام دیں گے. اور پھر سجدے میں دعائیہ کچھ جملے ہیں وہ گھر میں جا کے مفاتیح جنان سے دیکھ سکتے ہیں, وہ پڑھیں گے. پلس میں زیارت امیر المؤمنین اور زیارت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے. اس زیارت کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ 2 رکعت نماز زیارت امیر المؤمنین اور نماز زیارت رسول گرامی آپ پڑھیں گے. یہ 4 رکعت آپ کی یہ ہو جائیں گی. اور دعائے معراج ہے جو ابھی انشاءاللہ سب مل کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس دعائے معراج کو ابھی آپ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جو موٹا عمل ہے وہ 12 رکعت نماز ہے. 12 رکعت نماز سمپل نماز صبح کی طرح. نیت یہ ہوگی کہ میں اعمال نماز شب مبعث انجام دے رہا ہوں مستحب قربتاً الی اللہ. فرماتے ہیں اس عمل کا ثواب 60 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو لوگ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں وہ قبلہ رخ بیٹھیں, نہیں ہو سکتے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دعائیہ صورت میں اللہ کی دربار میں بلند کریں تاکہ ہم اس دعا کی ابتدا کریں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم يا من يعلم ولا نعلم. اللهم بارك لنا في هذه الليلة التي بشرف الرسالة فضلتها
وبكرامتك أجللتها وبمحل الشريف أحللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة، وذنوبنا مغفورة، وحسابنا مشكورا، وسيئاتنا مستورا، وقلوبنا بحسن القول مسرورا، وارزاقنا من لدنك باليسر مزرورا. اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وإن إليك الرجعى والمنتهى، وإن لك الممات والمحيا، وإن لك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى، وأن نأتي ما تنهى. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك، ونعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك، ونسألك من حور العين فارزقنا بعزتك، واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وأحسن أعمالنا عند اقتراب أجالنا، وأطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك، ويذل في يديك أعمارنا، وأحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمن علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا الدنيا والآخرة. وأبدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا الذنب العظيم، إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. اللهم وهذا الرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول الشهر الحرام، أكرمتنا به من بين الأمم، فلك الحمد يا ذا الجود والكرم. وأسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر به ظلك فلا يخرج منك إلا غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والعاملين فيه لشفاعتك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، واجعل مقيلنا عندك خير مقيل، في ظل الظليل وملك الجزيل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقبلنا المفلحين منجحين غير مغضوب علينا
ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعظائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألك وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك. اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك المنتهى والرغبة في الدعاء. اللهم فصل على محمد وآله واجعل اليقين في قلبي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. سب مل کے شکران 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 سب مل کے شکران شکران شکران. بلند آواز 100 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ محمد و آل محمد کے ماننے والے سے قرار دیا اور یہ زندگی دی کہ آج کی رات اللہ کے حضور میں یہ دعا پڑھیں بلند آواز سے. شکران 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 شکران. سب مل کے شکران 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 شکران. سب مل کے شکران 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 شکران. 100 مرتبہ شکران 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 شکران. آخری 10 مرتبہ شکران 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 شکران
اللهم إني قصدت بحاجتي واعتمدت عليك بمسألتي وتوجهت إليك بأئمتي وسادتي. اللهم انفعنا بحبهم واوردنا موردهم وارزقنا مرافقهم وادخلنا الجنة في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سمل أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب ويكشف السوء. أما يجيب ويكشف السوء. مریضوں کے لیے اما يجيب المضطر إذا دعا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے اما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو زیارت حسین کے متمنی ہیں انہیں زیارت بامعرفت ابی عبداللہ الحسین نصیب فرما. پروردگارا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. مظلوم فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما. اے خدا قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین نصیب فرما. ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق نصیب فرما.